السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے میرے تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ انتہائی اہم ہے کہ جب بھی کسی قوم کی ہم ترقی یا تنزلی کو دیکھتے ہیں تو یقیناً ہمیں اس میں کچھ چیزیں نظر آتی ہیں کہ جن کی وجہ سے یا تو وہ ملک اور قوم ترقی کرتے ہیں یا تو وہ ملک اور قوم بجائے ترقی کرنے کے وہ تنزلی کی طرف جو ہے وہ چلتے چلے جاتے ہیں۔ جب سے ہم یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے چائنا میں آئے ہیں، ظاہری بات ہم اپنے ملک سے دوسرے ملک میں، تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ان لوگوں نے ود ان 35 ایئرز، یعنی اگر آپ 1995 میں دیکھیں تو چائنا آپ کو بہت زیادہ ڈیولپ نہیں ملتا، لیکن جب آپ 1995 سے لے کے 2025 اور آج کے دن تک اگر آپ دیکھیں تو یہ دنیا کو کمپیٹ کرتے ہوئے اور دنیا سے آگے چلتے ہوئے یہ نظر آتے ہیں۔ اب آج جو ایک مخصوص چیز ہے اس کے لیے میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو سوشل میڈیا کا یا ہماری جو مین سٹریم میڈیا ہوتی ہے کسی بھی ملک کی، اس کا جو کردار ہے وہ بڑا جو ہے وہ معنی رکھتا ہے کسی بھی ملک کو جو ہے نا وہ آگے بڑھانے میں۔ اب چائنا میں یہ ہے کہ یہاں کا جو سوشل میڈیا سسٹم ہے، ہمارے یہاں سوشل میڈیا جب ہم کہتے ہیں تو اسے فیس بک مراد لی جاتی ہے یا ٹویٹر وغیرہ ہو گیا یا اس طرح کی جو ٹک ٹاک اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں۔ جب ہم مین سٹریم میڈیا کی بات کرتے ہیں تو وہ پھر ہمارے ٹی وی چینلز اس میں انکلیوڈ ہوتے ہیں۔ تو چائنا میں جو بھی ہے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو یا ان کی جو ہے وہ یہ سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا یا کوئی بھی ان کا جو مین سٹریم میڈیا ہے، تو وہ بالکل کنٹرولڈ ہے، اس کو مکمل طور پر یہاں پہ با اختیار نہیں رکھا گیا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کو با اختیار نہ رکھنے کی وجہ سے اس ملک اور قوم نے بڑی ترقی کی ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو مین سٹریم میڈیا ہوتی ہے اس کی ہیڈ لائن کے طور پہ ہمارے ہاں وہ ٹک ٹاکرز اور ڈکی بائی اور رجب بٹ اور یعنی اس طرح کے جو لوگ ہیں، ان کو ہمارا مین سٹریم میڈیا ہیڈ لائنز کے طور پہ چلا رہا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کی وہ ذہنی سطح جو ہے وہ کہاں پہ چلی جاتی ہے، اور یہاں پہ اس طرح کا کوئی جو ہے وہ سین ہوتا ہوا آپ کو نظر نہیں آتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پہ پھر لوگ صبح 7 سے 8 بجے کے وقت جو ہے وہ لائبریریوں میں جاتے ہیں یا اپنے تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں، اپنے آفیسز میں جاتے ہیں، تو وہ ہمتاً جو ہے نا وہ ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کر تو اپنے کام میں مشغول ہوتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم جب اپنے کسی دفتر میں بیٹھے ہوتے ہیں تب بھی ہم اپنے فیس بک میں جب ہم کھولتے ہیں تو ہمیں کوئی پازیٹیو چیز نظر نہیں آتی، بلکہ ہمیں وہی جو ایک دوسرے کے خلاف چیزیں لکھنا، بولنا اور یہ چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں نظر آتی ہیں، جس کی وجہ سے جو نیگیٹو امپیکٹ جاتا ہے۔ تاجکستان سے ہمارے ایک دوست ہیں یہاں پہ، انہوں نے مجھے اس دن کہا کہ یار آپ کے ملک میں جب بھی ہم کوئی میڈیا دیکھتے ہیں تو آپ کے ملک میں نا وہ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، تو یقیناً ہمیں اس وقت بڑا برا بھی لگتا ہے اور شرمندگی بھی ہوتی ہے، لیکن ہم پھر اس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے ہمیں کرنی چاہیے۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں وہ میڈیا باز ہوتے ہیں وہ جو نگیٹیوٹی اس طرح سے پھیلا لیتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے آپ کہاں کہاں کس کو جو ہے نا وہ جسٹیفیکیشنز دیتے پھریں گے۔ وجہ اس کی ہے کہ ہمارے یہاں سوشل میڈیا کے لیے کوئی قانون اگرچہ ہیں تو وہ بھی بڑے جو ہے نا وہ اس انداز سے ہیں کہ آپ مجھے ڈیفینڈ کیا جائے اور مجھے ڈیفینڈ نہ کیا جائے یا اس طرح کی، یعنی جو حدود و قیود رکھ کے ہمارے یہاں قوانین بنائے جاتے ہیں، تو جو کہ انتہائی غلط ہے۔ اب سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں اچھے کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے ہمارے ملک میں، تعلیم الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہے ہی نہیں، بڑی اچھی تعلیم ہے، ساری چیزیں ہیں، اس چیز کو کوئی پروموٹ نہیں کرتا۔ ہماری جامعات الحمدللہ بہت اچھی ہیں، ہمارے مدارس بہت اچھے ہیں، ہمارے علماء کرام بڑا اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے ہر مکتب فکر کا آدمی جو ہے نا وہ اپنی کیپیسٹی میں ایک بڑا اچھا کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارا جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ صبح کو اٹھ کے وہ دن پورا جو ہے نا وہ نگیٹیوٹی اکٹھی کرتا ہے، اور شام کو وہ جو ہے نا وہ چینلز پہ بیٹھ کے تو اپنی یہ نگیٹیوٹی کو آگے پھیلا رہا ہوتا ہے، تو یقیناً اس سے بڑا نقصان پہنچتا ہے ہمارے ملک کو بھی اور ہمارے قوم کو بھی۔ اب یہاں چائنا میں یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کسی کو بھی ایون کہ آپ اسٹیٹ کے خلاف آپ میسیج نہیں کر سکتے، آپ بات نہیں کر سکتے، آپ احتجاج نہیں کر سکتے، آپ کریں گے تو ود ان 10 منٹس آپ اگلے میں 10 منٹس میں اب جو ہے وہ پولیس اسٹیشن میں آپ پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ ان کی اس وجہ سے بھی انہوں نے ترقی کی ہے اور ان کو لیڈر ملے ہیں، اور ان لیڈروں نے 35 سال میں چائنا کو جو ہے نا وہ زمین سے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ ہمیں اگرچہ 80 سال ہونے کو ہیں لیکن ہمیں اس طرح کی لیڈرشپ نہیں ملی، اور ہمارے یہاں سوشل میڈیا کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا ایویڈنس کا ہتھیار ہے، اور اس طرح سے ظاہری بات ہے جہاں پر اس کے کچھ جو ہے نا وہ فائدے ہیں وہاں پر نقصانات بھی ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو نقصانات ہیں وہ یقیناً بہت زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں،
اور جو فوائد ہیں وہ کسی حد تک بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، تو وہ پھر عربک میں کہتے ہیں کہ القلیل کالمعدوم کی، یعنی وہ اتنے کم ہو جاتے ہیں کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ تو بہرحال آج یہ ایک چھوٹا سا ویڈیو پیغام تھا کہ ہم سوشل میڈیا کا بہت مثبت استعمال کریں، اور ہو سکے تو میری ارباب اختیار سے یہ گزارش ہوگی کہ بہت اچھے قوانین بنائیں کہ آپ کی سوشل میڈیا آپ کے اچھے کام بھی کرے۔ اب دیکھیں ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے وہ بہت نگیٹیوٹی پھیلاتا ہے، وہ یعنی بہت چھوٹی خبریں کہ جو سوشل میڈیا کی زینت بننی ہی نہیں چاہیے، وہی خبریں ہمارے یہاں مین اسٹریم میڈیا پہ ہیڈ لائنز کے طور پہ جب چلتی ہیں تو یقیناً ہمیں جو بھی اپنے ملک سے کہیں دور بیٹھا ہوتا ہے تو وہ اپنے ملک کی یہ حالت دیکھ کے پھر اس سے بڑا وہ دکھ بھی پہنچتا ہے، غصہ بھی آتا ہے، اور پھر وہ اللہ سے بس پھر دعا ہی کرتا ہے کہ اللہ ہمارے ملک پر رحم فرما، جو کہ یقیناً ایک بہت ہی ناگفتہ حالت ہوتی ہے۔ بہرحال ہم خود سے اور ہماری جو میڈیا کے نمائندگان ہیں ان کو اور ارباب اختیار کو مل جل کر جو ہے وہ سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کرنا چاہیے، تاکہ اس سے خیر پھیلے اور شر کا جو بھی اس میں عنصر ہے تو وہ اس میں کم سے کم ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔